عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم اذا مات، تم میں سے جب کوئی انسان مر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے اس کو صبح و شام جنت دکھلائی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو صبح و شام جہنم دکھلائی جاتی ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے جہاں پر اب تو موجود ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ قبروں کو پھاڑ کر قیامت کے دن لوگوں کو باہر نہیں نکالتا ہے، تو نے اسی ٹھکانے پر رہنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبح و شام عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور حدیث نے بھی جہنمیوں کے لیے صبح و شام جہنم دکھانے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس وقت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی بتلایا گیا ہے کہ اس نے اسی قبر میں رہنا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عذاب قبر ثابت نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے، اور اس کی تشریح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں فذالک قولہ تعالی، براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ کیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، اللہ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالی مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، تو دنیا کی زندگی میں جہاں ثابت قدمی مسلمان کے لیے بتلائی گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ لہٰذا عذاب قبر کا انکار خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ یقال لہ من ربک، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب میں جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی دو آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے۔ پہلی آیت جس میں فرعونیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون شد العذاب، ایک تو قرآن کی یہ آیت، اور دوسری یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ،
قرآن کی یہ دوسری آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، قرآن کی یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ جو اشکال یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے، اور قرآن کی وہ آیت پیش کرتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری، کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے نیند کی حالت میں، اور موت کے وقت جس پر موت کو مسلط کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور نیند والے کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی روح قبض کر لی گئی موت کے وقت، اب اس کے جسم میں روح نہیں ہے، اب اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ روح کے بغیر اللہ اس بات پر قادر ہے، روح کا تعلق برقرار رہتا ہے، روح جب نکالی جاتی ہے اس کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح کے تعلق معمولی سے تعلق کے ساتھ اس کو عذاب قبر دے، اور یہ بات بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ یاسین میں آیت نمبر 20 سے 25 تک 26 تک یہ قصہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص دور دیہات سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے ہیں، وهم مهتدون، اور یہ سارے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول ہدایت پر ہیں۔ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر واپس اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں، اور اگر اللہ رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے ان کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، اور یہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا بھی نہ سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہ خطاب اس مجاہد کا اپنی قوم کے سامنے تھا۔ اس کا اختتام کیسے کیا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ تم مانو یا نہ مانو میں اس اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے اس اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا ہے، چاہے تم اس کا انکار کرو۔ اس جرم کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا، وہ انسان شہید ہو گیا۔ اب شہادت کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا لہو، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے ہی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کی روح کو سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں سیریں کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہتا ہے اے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے، میرے گناہوں کو بخش بھی دیا ہے، اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی گردن کٹ چکی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو قوم نے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے شہید کر دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟
جس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو کیا